الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سميع النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں سے اکثر لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلا شبہ گمان حق سے کسی بھی چیز کے بارے میں بے نیاز نہیں کرتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ ان کے تمام کاموں کو بخوبی جانتا ہے. And most of them follow mere fancies, but surely fancy cannot avail against truth. God verily knoweth what all they do. اس کی تفسیر میں حضرت مولانا سید محمد صاحب اہل ہستیڑا اپنی تفسیر تبیین القرآن میں بیان کرتے ہیں جب معلوم ہو چکا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہادی برحق اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر توحید کے قدیم ترین بنیادی مسلک کو چھوڑ کر ضلالت میں گرے جا رہے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ واضح علم، عقل سلیم، معرفت حق کے بجائے محض اپنے گمان اور اٹکل پچھو کی باتیں کر رہے ہیں. بلا گمان کے تیر حق و صداقت کی بحث میں کچھ کام دے سکتے ہیں. حقیقت جب سامنے آئے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی عمارت ریت پر بنائی تھی. اب بھائیوں بہنوں سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جعلی مہدی ہے، نعوذ باللہ، اور ان کے مہدی جو حقیقی مہدی ہیں جب وہ آئیں گے تو وہ ترکی جائیں گے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ ترکی کیوں جائیں گے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی جائیں گے اور وہاں سے دمشق آئیں گے جو سیریا کے کیپٹل ہے. تو بات صاف ہے، سب جانتے ہیں ترکی جانے کا مقصد کیا ہے. ان کے مہدی ترکی جائیں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی کی یہ علامت ہے کہ وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، بلکہ وہ اس کو مہدی ہونے کی شرط سمجھتے ہیں کہ مہدی موعود جب آئیں گے تو قسطنطنیہ فتح کریں گے. قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد وہ دمشق آئیں گے. ڈیمسکس سیریا کا کیپٹل ہے، وہاں آئیں گے. وہاں کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ جو مہدی سمجھ رہے ہیں وہ ان کو نماز پڑھائیں گے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکی جائیں گے اور دمشق آئیں گے۔ تو اب ہم اس کے متعلق اس لیے غور کرنا ضروری ہے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نہ ترکی گئے، نہ قسطنطنیہ فتح کیا، نہ دمشق آئے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام ہی حقیقی اور اصلی مہدی ہیں، جعلی نہیں ہیں بلکہ حقیقی مہدی ہیں۔ اور آپ قسطنطنیہ اس لیے نہیں گئے، آپ دمشق اس لیے نہیں گئے کہ یہ کام مہدی موعود علیہ السلام سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ ہے کام قیامت کے قریب ہونے والے۔ اور امام مہدی موعود کا زمانہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسط امت کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے امام نہ آپ قسطنطنیہ گئے، نہ آپ دمشق گئے، اور یہی آپ کے سچے مہدی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے متعلق ہم آگے چل کے غور کریں گے۔ یہاں میں اپنے بچوں اور بچیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ قسطنطنیہ جس کا نام ہے وہ شہر اب استنبول کہلاتا ہے، وہ ریپبلک آف ٹرکی کا کیپٹل ہے، اس کا دارالخلافہ ہے۔ ٹرکی کا میں معافی چاہتا ہوں، دارالخلافہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بڑا شہر ہے، اب وہ دارالخلافہ نہیں رہا۔ تو ٹرکی کا جو شہر ہے اس کا نام ہے قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپل۔ یہ شہر ٹرکی میں واقع ہے اور ایک ہسٹورک شہر ہے۔ یہ شہر اصل میں بائزنٹائن ایمپائر کا کیپٹل تھا۔ بائزنٹائن ایمپائر ایسٹرن رومن ایمپائر کہلاتا تھا۔ تو تقریباً 600 صدی قبل مسیح BC میں یہاں یہ ریاست موجود تھی، قائم ہو گئی تھی۔ 330 AD میں یہ شہر آباد ہوا، اور جو ایمپرر تھا بیزنٹائن ایمپائر کا، وہ اس نے جب اپنا کیپٹل روم سے یہاں منتقل کیا تو اس شہر کو اس نے، چونکہ اس کا نام تھا کانسٹینٹائن، اس نے اس شہر کا نام کانسٹینٹینوپل رکھا۔ بائزنٹائن ایمپائر 1000 سال تک چلتا رہا۔ اس کا اپنا کلچر، اس کی اپنی تہذیب، اور بڑا خوشحال یہ ریاست تھی۔ ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن ایشیا کے کئی ممالک اس ایمپائر میں تھے، اور اس کی تاریخ آپ مختصر یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے۔ تو یہ 330 میں سمجھیے کہ یہ آباد ہوا، اور اس کے بعد یہ سلطنت تقریباً 1000 سال تک چلتی رہی، اور اس کے بعد 1453 میں بالآخر کئی جنگوں کے بعد 1453 میں یہ شہر آٹومان ٹرکس نے اس کو فتح کر لیا، یعنی عثمانی ترکوں نے آخر کار اس شہر کو فتح کر لیا۔